اتنا کرم میرے حضور نے غوث پاک پر کیا. جب غوث پاک تقریر کرنے لگتے ہیں، غوث پاک کی مجلس اور تقریر میں صرف انسان نہیں آگے ساہے بلکہ فرشتے بھی آگے جنات میں غوث پاک کے بارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معاذ سامعین کرام، کیا شان ہے میرے پیارے پیر کی. سبحان اللہ. معاذ سامعین کرام، اتنے دن سے آپ سن رہے ہیں نا، آج میں چند باتیں اور سناؤں گا، سنیں انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی گیارہویں اتنی دھوم دھام سے کیوں مناتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی ہمارے مقدر میں ہے اس لیے مناتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے مقدر میں ہے. میرا غوث پاک فرماتا ہے لوگوں، میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا. یہ عبد القادر کا فرمان ہے، سن لو. غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. نام غوث پاک کی مرضی کے بغیر کوئی غوث پاک کا نام نہیں لے سکتا. رحمت مدد میں لوگ غوث پاک کی جانب ایسے لگا رہے ہیں. میں نے کہا لوگوں سنو، غوث پاک نے کیا کہا؟ کوئی غوث پاک کی مرضی کے بغیر کیا غوث پاک کا نام نہیں لے سکتا. یہ تمہاری نصیب ہے کہ غوث پاک تمہارے منہ سے اپنا نام لینا پسند نہیں کرتے. یہ غوث پاک ہم سے نام تو کیا ہم سے گالیاں بنانا نہیں پسند کر رہے. معاذ السامعین کرام، کہ ہمارا مقدر ہے، ہمارے مقدر پر ہم کیوں ناز نہ کریں. ہمارے ہاتھ میں کوئی معمولی پیر کا دامن نہیں، کیونکہ پیر کا دامن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ گیارہویں کرنا شرک ہے. میں نے کہا کبھی اس کو اللہ کی گیارہویں نہیں کرا. اب یہاں پر ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہے، علماء دین بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں بھائی شرک کی تعریف تو کر. شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے برابر میں یا اللہ کے لیے جو کام مقصود ہو وہ کسی بندے کے لیے کیا جائے، وہ شرک ہے. خدا سمجھ کر. اب لوگ کہتے ہیں گیارہویں کرنا شرک ہے. میں نے کہا کبھی اللہ کی گیارہویں ہوئی ہے؟ کبھی اللہ کی گیارہویں تو کرتا ہے؟ بولے نہیں، تو پھر اللہ کی گیارہویں نہیں ہوئی، اور جس کی گیارہویں ہوئی وہ اللہ کیسے ہو سکتا؟ ہم غوث پاک کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم غوث پاک کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. اب رہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں غوث پاک سے آپ اتنی محبت میں تجاوز کر دیتے ہیں کہ خدا سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں عقل کے اندر اور کہتا ہے کہ خدا سے آگے بڑھ جائے تو تیرا عقیدہ ہے خدا ہمارے پیچھے ہے. لوگ کہتے ہیں خدا سے آگے بڑھ جاتے ہو آپ محبت میں غوث پاک کے. میں کہتا ہوں خدا نہ آگے ہے نہ پیچھے، خدا ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کوئی مقام پر فائز ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں نہیں رہ سکتا. اللہ کا نور سارے عالموں کو گھیرا ہوا ہے، سارے عالموں کو گھیرا ہوا ہے. زمینوں پر اللہ کا نور، آسمانوں پر اللہ کا نور، عرش پر اللہ کا نور، فرش پر اللہ کا نور، مشرق میں اللہ کا نور، مغرب میں اللہ کا نور، جنوب میں اللہ کا نور، اور شمال میں اللہ کا نور، جہاں میں اللہ کا نور، سورج میں اللہ کا نور، تاروں میں ستاروں میں ہر جگہ اللہ کا نور. بولے کہ کیا مطلب؟ سن لے، کبھی قرآن کو نہ سنیوں کے منہ سے بھی سن لیا کر. قرآن کو نہ سنیوں کے منہ سے بھی سن لیا کر. کبھی حدیث کو نہ اہل سنت کی زبان سن لیا کر. اور عقیدے کی بات آئے تو غلام غوث پاک سے سن لیا کر. تم امیروں کے پیچھے پڑ رہے ہو، اس لیے بھٹک رہے ہو. کبھی اماموں کے بھی پیچھے آ جا، اماموں کے بھی پیچھے آ جا. ارے انسان تو اتنا بھٹک رہا ہے، پتا ہے تو امیروں کے بھروسے ہے، تو امیروں کے بھروسے ہے. اور ہم کیوں ہم لوگ ہدایت یافتہ ہے پتا ہے؟ ہم اماموں کے بھروسے ہیں. تیرے جلسے کو اور تیری جماعت کو امیر چلاتا ہے، تیری جماعت کو امیر چلاتا ہے، ہماری جماعت کو امام چلاتا ہے. دیکھ امام حسین
امام حسن، امام باقر، امام زین العابدین، امام علی موسیٰ رضا، امام نقی، امام لطیف، امام غوث اعظم، اماموں کی مجلس ہماری، اماموں کی مجلس تمہاری، چھوڑ دو امیروں کے پیچھے، کیونکہ امیر جب تک دولت ہے تب تک امیر ہے، بعد میں فقیر ہے، ارے امام کے پیچھے دولت نہیں، ہمارے ایمان کو دولت کے پرگونے سے نہیں بنایا جاتا، ہمارے ایمان کو کسی امیر نے نہیں بنایا، ہمارے ایمان کو کسی ملا نے نہیں بنایا، ہمارے ایمان کو رسول اللہ نے سبحان اللہ رحمت نگر ہی ہے۔ پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں رحمت بھی برس رہی ہے، رحمت کی محفل میں رحمت بھی برس رہی ہے۔ مولانا صاحب کرام غوث پاک محبوب سبحانی فرماتے ہیں، پتہ ہے کسی نے مرید نے پوچھا نا غوث پاک سے، سرکار غوث پاک سے مرید پوچھنے لگا، حضور غوث پاک ذرا بتائیے نا، ذرا آپ بھی بتائیے آپ کے مریدوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو ان کا کیا بنا؟ جو اچھے ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے، بروں کی حالت کیا ہے سرکار؟ غوث پاک کے مرید ہیں میرے بھائی، میرا عقیدہ و ایمان ہے غوث پاک کے جتنے بھی مرید ہیں نا وہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ چوری کرنے آئے تو ولی بن کے جاتا ہے، ولی بننے کے لیے آئے تو کیا بنتا؟ جو چوری کرنے آئے غوث پاک کی بارگاہ میں تو ولی بن کر جاتا ہے، جو مرید بننے کے لیے آئے وہ کیا نہیں بن سکتا؟ تو مرید نے پوچھا بدلا نواز آپ کے مریدوں میں اچھے بھی ہیں گنہگار بھی ہیں، تو ان کا کیا بنا؟ غوث پاک فرماتے ہیں دل کو ٹھنڈ لگے گی، اتنا سکون ملے گا، ذرا سنو یہ جملہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے بچے سن، تو کہتا ہے کہ میرے مریدوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو سن ان کا کیا بنے گا؟ جتنے اچھے ہیں وہ سب میرے ہیں، سبحان اللہ، جتنے اچھے ہیں وہ سب میرے ہیں، اور جتنے برے ہیں ان سب کا میں ہوں، سبحان اللہ، ان سب کا میں ہوں۔ مطلب کیا؟ آپ کو اور سمجھاؤں، جتنے اچھے ہیں میرے پاس آئے، میں یہاں پہ بیٹھ کے ہوں، جتنے اچھے ہیں میرے پاس یہاں پر آئے اور میرے پاس رہے، اور جتنے برے ہیں ان کے پاس میں خود جاتا ہوں، سبحان اللہ، خود جاتا ہوں۔ میں نے کہا بڑے پیر اتنی مہربانی، کہا میرے مرید ہے نا، میرے مرید ہے نا، تو آپ سن لیجئے حضور کی امت قیامت کی صبح، سبحان اللہ، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بے شک، ہے کسی کا عقیدہ نبی آئے گا؟ ہم مانتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں آنے والا، قیامت کی صبح تک حضور کی امت ہے، سارے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے وہ حضور کی امت ہی ہیں، سب مسلمان حضور کے تابعدار ہیں، حضور کی شریعت ان کے اوپر نافذ ہے نا؟ اور اس کے بعد جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک نبی ہیں، میرا غوث پاک قیامت کی صبح تک ولیوں کا امین ہے، ولیوں کا سلطان ہے۔ کیوں آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہا سن لو، ایک مرتبہ نا اصل میں عقیدے کی بات ہے تو بتا رہا ہوں، لیکن دلائل کے بعد میں اس بات کو میں نہیں لاتا، لیکن جماعت والے جو ہے نا ان کے لیے دلائل کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس، ٹینشن کی بات نہیں، قرآن بھی ہمارا، حدیث بھی ہمارا، سبحان اللہ، میں دعوت نہیں کی حضرت، یہ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، بول نہیں سکتے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا جس کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کو کچھ نظر نہیں آتا، سامنے حقیقت ہوتی ہے تو پھر بھی نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ یہ لوگ اتنے بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ کبھی کبھی مجھے بھی خیال آتا شاید آپ کو بھی آیا ہوگا، بہت سے لوگ مجھے سوال بھی میرے سائے میں جماعت والے نہیں ہوتے، مولانا دیکھ گئی دوست کی تعریف کرنے کے لیے دشمن کا ہونا ضروری ہے، بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ دن کی اہمیت، کس کی؟
دن کی اہمیت معلوم ہونا تو رات ہونا ضروری ہے، بے شک بے شک اور دوست کی شان معلوم ہونے کے لیے دشمن کا ہونا ضروری ہے، اور ولی کی شان کے لیے منافق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو عام سی بات ہے، لیکن میں کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی صحیح بات ہے، یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو چاہیے نا قرآن مصطفیٰ کی نام، مصطفیٰ کی شان، حدیثوں میں مصطفیٰ کی شان، اہل بیت کی شان، ولی اللہ ہمارے پاس، بڑے بڑے اولیاء ہمارے پاس، 12 امام ہمارے پاس، آیا سمجھ میں؟ 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالکی، امام شافعی، امام حنبلی، 4 امام ہمارے پاس۔ اب صحابہ کا پورا زندگی کا پورا طریقہ اہل سنت والجماعت کے حساب سے، اہل سنت کسی کو بولتے ہیں نا کہ صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، حضور کی سنت اور صحابہ کی جماعت پر جو فالو ہوتی ہے نا، سرکار کا فرمان ہے نا معنا و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ جنت فلاح ہونے والی ہے، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ تو اے اللہ سب ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ان کی جو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گا تو 70 سال کا، ہمارا تو 1400 سال کا ہے، ہمارا پورا 1400 سال ہوا، پھر کیوں یہ لوگ اتنا یقین سے کیوں رہتے ہیں؟ تو پھر میرے دل میں ایک دستک ہوئی، دل میں ایک دستک، کیوں یہ لوگ بھٹکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو چلانے والا شیطان ہے، ان کو چلانے والا ہی شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بولے کہ کیسے؟ شیطان نماز کا منکر نہیں تھا حضرت، آپ سمجھ رہے میری بات؟ شیطان نماز کا منکر نہیں، شیطان روزوں کا منکر نہیں، شیطان عبادت کا منکر نہیں، شیطان اللہ کا بھی منکر نہیں۔ شیطان کہتا ہے اللہ تو جتنے سجدے بول کروں گا، آدم تو نہیں۔ شیطان نہ نماز کا منکر، نہ روزوں کا منکر، نہ رب کا منکر، شیطان ولی کا منکر، ولی کا منکر۔ آپ بولیں گے صاحب ولی کیسے ہوئے؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا نا، آدم بھی ولی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو۔ آدم علیہ السلام کا منکر ہے اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مٹی کا ہے، میں آپ کا ہوں، میں اسے پاس کیوں جھکوں گا؟ تو معزز سامعین کرام، ولیوں کا منکر شیطان بنا، اور عبادت تو کبھی چھوڑتا نہیں، نماز کبھی چھوڑتا نہیں، وہ اتنی عبادت کرنے والا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نہیں کرا، تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اے مردود نکل، کافر ہو گیا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ایک نبی کے پاس سجدہ نہیں کیا تو وہ نکل گیا۔ لوگ یہاں تک تشریف رہتے ہیں نا، حقیقت بات آپ کو بتاؤں، شیطان آدم کو سجدہ کرنے کا انکار نہیں کر رہا تھا، نور محمدی کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی تصاصی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کے اندر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا۔ اس وقت جب نور مصطفیٰ آدم میں آیا، آدم کا سجدہ ہوا، سجدہ کرنے لگے، معاذ السلام اکرام بلا آنے و تمثیل۔ بات کی گہرائی کو سمجھے۔ آج جو لوگ ولیوں کے منکر ہیں، تو یہ لوگ نماز کے منکر نہیں، نماز کی بھی دعوت دے رہے ہیں، رمضان کے روزوں کی بھی دعوت دے رہے ہیں، نہ مسجد کی بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن جو منکر ہیں وہی اللہ کی بارگاہ کے ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم ہمارے دادا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیے ہم لوگ 11ویں کی جماعت غلط ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے ایک مثال آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس جھنڈے کا گھاڑ ہے نا، رائل سیما میں چھوڑ کر آپ کار کی بھی جاؤ، جھنڈے کا گھاڑ نظر نہیں آتا۔ اب بعض لوگ کیونکہ جھنڈے نہیں ہے، عقائد کی بات پر ہم لوگ، عقائد ہمارے پاس بے شمار ہیں، ہم لوگ کرنا چاہیے ہم کو، لیکن ہم لوگ تھوڑے کام ایسے کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بعض لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم جھنڈے کٹے کا طواف نہیں کرتے،
नवासिब काबतुल्लाह का होता है। हकीकत बोलना चाहता हूँ भाई ये चाली है क्या? हमारे भी थोड़ी गलतियां है ना, तो हम लोग उसे सुधार लें। अहले सुन्नत है हम लोग, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना। हमारे पास तो दलाइल हर चीज के है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास इल्म की कमी है जो आकर हम लोगों को इन लोगों की बातें सुनने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत से पाके चाहने वाले हैं, तो हमारे पास डरने की जरूरत नहीं। 100 आलिम आए थे मेरे पीर के पास, 100 हम वजीफा के पास आए थे। एक आलिम लेकर सवाल लेकर बोले कि भाई आज वजीफा को ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। वजीफा कभी मजलिस में नहीं आए थे, सारे आलिम उलमा बैठ गए थे। आपको पता है इल्म वाले जो मौलवी टाइप के आलिम टाइप के होते हैं ना, हमारे जैसे लोग बातों से किसी को मानते नहीं। बहुत मुश्किल है किसी को मानना। हम लोग तो सिर्फ हमारे अपने आप को ही मानवाने सकते हैं। हमारे जैसे कोई बुरा ना समझे, मेरे जैसे किसी के पास झुकते नहीं बातों से, किसी के पास जा नहीं सकते। हम खुद पीर बनकर बैठे हुए। तो वो जमाने में थे हमारे जैसे, आए वजीफा के पास 100 सवाल लेकर, एक आलिम एक सवाल, 100 आलिम आए वजीफा की बात में। इनका बहुत नाम चल रहा है, बहुत चर्चे चल रहे हैं, चलो देखेंगे कितना इल्म है इनके पास। अब आजमाने भी गए तो पीरों के पीर के पास। मेरा पीर सिर्फ पीर नहीं, मुफ्ती भी था, मुजद्दिद भी था, मुजतहिद भी है। मेरे पास मेरे मुर्शिद के पास ना, मेरे गौस के पास इल्म का ढेर था। सारे लोग कहते हैं ना गौस पाक सुन लो, इल्म वालों को ना मौला अली के दर से खैरात मिलती है। इल्म वालों को ना मौला अली के दर से, या यूं कह लो हमारे मदरसों को मौला अली के दर से खैरात मिलती है। गौस पाक को तो मौला अली के दर से हिस्सा मिला है, हिस्सा मिला है गौस पाक को। बेटे है ना, बेटों को हिस्सा ही मिलता है मेरे भाई। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे जैसे फकीर लोग हैं जिसे जब जाते हैं खड़े होते सरकार अल्लाह के नाम पे कुछ देते तो मौला अली खैरात करते हैं। हम जैसों को खैरात करते हैं। जब बेटे आते हैं बेटों से कहते हैं बेटो ये जागीर तुम्हारे बाबा की है, निगरान चाहे दे दो। ऐसे बात को खैरात का हिस्सा कैसे मिला? तो सुन लो हज़रत अबू हुरैरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह सुनने के मूड में है ना? जरूर। पढ़ने दो, कोई बांधा नहीं। बारिश भी सुनी है, सुभान अल्लाह। बारिश भी सुनी है, इससे भी रहा नहीं जा रहा। अल्लाह से पूछ रहे खतरे बादलों में छुप छुप के, अल्लाह तेरे गौस की मिर्ची चल रही है, जरा हमको इजाजत दे दे कि हम भी जाकर शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह। शामिल हो जाए। कहता है बारिश अच्छा जम के बरस, क्योंकि तू भी सुन ली, हम भी सुन ली, तू भी मौजे पाका आशिक, हम भी मौजे पाके आशिक। लेकिन इतना बरस कि हमें ना भिगा, सुभान अल्लाह। ऐसा बरस कि हमें ना भिगा। मैं बहुत मेरे दिल की गहराई से मैं एक लफ्ज कहता हूँ, ऐ आबरे करम, सुभान अल्लाह। थम के बरस, वाह। ऐ आबरे करम, जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो नहा ना सके। जब वो आ जाए तो जब थम के बरस, इतना बरस कि वो ना सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आए, देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आए। हो गया है, सुभान अल्लाह, लेकिन रात में गर्मी बहुत है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो भाई, हमारा पीर भी गरम, बेशक, हमारा हुसैन भी गरम। सुभान अल्लाह। हुजूर बता रहे हैं मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, लेकिन गौसे पाक को देश बता रहे हैं बेटा सिर्फ मैं रहमत वाला हूँ,
یہ سمجھ کر آپ لوگ بہت تماشے کر رہے ہو. سبحان اللہ. تیری باری ہے تو جا. کوئی کچھ کہے تو نظر پھرا اور سب کو اٹھا. سبحان اللہ. غوث پاک سارے ہوئے. غوث پاک کا آنا بھی بہت بڑا ضرورت تھا امت کے لیے. حضور رحمت والے ہیں, رحمت والے. اور حضور کی شان کریمی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی ایک بار حضور کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے, ایک بار حضور جسے معاف کر دیتے ہیں, بار بار اس کو معافی کرتے ہیں, سزا نہیں دیتے. یہ حضور کی شان ہے کہ دیکھ کر بہت سے لوگ زمانے میں اچھلنے لگے. اے حضور کیا بھی نہیں بولتے, حضور رحمت اللہ علیہ ہے, کچھ نہیں بولتے. تو اللہ نے 5ویں صدی میں غوث کو بھیجا سبحان اللہ. ٹیڑھے لکڑی کو سیدھا کرانے کے لیے. سبحان اللہ. آیا نا غوث پاک. اور غوث پاک شبیہ حضور, سبحان اللہ. شبیہ مصطفیٰ. چہرہ غوث پاک کا چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. غوث پاک کی نظر مصطفیٰ. بہو غوث پاک کی بہو مصطفیٰ. پیشانی غوث پاک کی پیشانی مصطفیٰ. میں نے کہا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پورا سراپا غوث پاک حضور کی شبیہ ہے. تو اللہ نے کہا مجمع بحرین سے آیا ہے, سبحان اللہ. سمندروں سے آیا ہے اکٹھا. تو آئیے ایک حدیث میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں, سنیں گے آپ؟ ضرور. ابو ہریرہ. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کی شان بڑی شان ہے, بڑی نصیب والے ہیں وہ. ان کی تقدیر پر بھی رشک کرنے کو جی کرتا ہے. کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے در کے غلام ہیں. مصطفیٰ کے در کے غلام ہے. ابو ہریرہ کی شان اتنی کیوں بڑی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جب گھر میں جاتے تھے نا تو مصطفیٰ کے چوکھٹ پر بیٹھتا تھا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے در کے چوکھٹ پر بیٹھتا اور مصطفیٰ کی غلامی میں بیٹھ جاتا تھا. ابو ہریرہ کی شان دیکھیے کیا شان ہے. ایک مرتبہ میرا حسن آیا. سبحان اللہ. میرا حسن حسن مجتبیٰ ہے. حسن مجتبیٰ آنے کے بعد ابو ہریرہ جن سے زیادہ حدیث مروی ہیں حسن اور صحیح الاسناد کے ساتھ بے شمار حدیثیں, ایک روایت کے مطابق 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے نقل ہیں. کسی اور صحابی سے اتنے حدیث روایت نہیں ہے. اتنے بڑے ابو ہریرہ, وہ زمانے کے بڑے عالم دین. کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ امام حسن آئے نا, جوتے چھوڑنے لگے تو ابو ہریرہ فوراً دوڑ کر آئے, اپنے کندھے سے شال نکالا, بچھایا اور امام حسن کے جوتوں کو ہاتھوں سے اٹھا کر اپنی شال میں رکھ کر اس کو صاف کرنے لگے. سبحان اللہ. اس کو صاف کرنے لگے. سارے لوگ دیکھیں بولے اے ابو ہریرہ تم اتنے بڑے صحابی جلیل القدر صحابہ میں آپ کا نام ہوتا ہے, آپ امام حسن کے جوتے صاف کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے کہا لوگوں تم مجھے اتنا کہتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو شان میں نے حضور کے زبانی حسنین کریمین کی سنی ہے یہ کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ حضور اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہیں جا رہے ہیں, سرکار سواری پر ہیں, ابو ہریرہ ساتھ میں ہیں, چند صحابہ ساتھ میں ہیں. وہاں فاطمہ پیچھے آ رہی ہیں, حسنین کریمین رو رہے ہیں, حسن حسین رو رہے ہیں. حضور بے قرار ہو گئے. بے قرار ہو کر کہا ہے ابو ہریرہ جاؤ امام حسن کو لے کر آؤ. سبحان اللہ. حسن کو لینے کے لیے ابو ہریرہ گئے, امام حسن کو دیا, ماں فاطمہ کے ہاتھوں سے امام حسن کو دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے تو امام حسن رو رہے ہیں. حضور اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور اپنی منہ مبارک, اپنی زبان اقدس دہن مبارک نکال کر امام حسن کے منہ میں رکھا. تو امام حسن نا جس طرح بچہ دودھ چوس کر پیتا ہے نا, حضور کی زبان کو چوس رہا ہے. سبحان اللہ. چوس کے پی رہا ہے اور پینے لگے. اتنا پیے جیسا کہ اس طرح پینے لگے جیسا کہ کوئی نہر سے پانی آ رہا ہے کہ پی رہے ہیں. اب ہماری جیب ہے نا, جب کوئی ہماری زبان کو چوستا ہے نا تو اس میں جو تری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور زبان سوکھ جاتی ہے اور اس کے اندر تری نہیں رہتی. بتایا آپ کو یہ جیب کے اندر جو تھوک آتا ہے نا ہمارا, یہ جیب کے نچلے حصے سے آتا ہے. جیب میں تھوک نہیں پیدا ہوتا, اس کے نچلے حصے میں اللہ نے سمندر پیدا کیا ہوا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے. اس کے نیچے آٹومیٹک فنکشن ہے. اگر سے وہ تھوک پیدا ہونا بند ہو جائے نا ہماری زبان میں تو آپ
5 منٹ کو نہیں 2 منٹ کو پانی پینا پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست فنکشن دیا ہمارے زبان میں. لیکن حضور کی زبان تو عجیب زبان ہے. جیسا امام حضرت جتنا دیر چوستے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوثر و تسنیم آتے رہے. پیتے رہے. اب امام حسن چوس کر جب ان کا پیٹ بھر گیا نا تو خاموش ہو گئے. تو حسین ابو ہریرہ سے حضور نے کہا ہے حضور جاؤ امام حسین کو کھلاؤ. تو امام حسین کو بھی چوسایا. امام حسین بھی خاموش ہو گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں وہ حسن و حسین کی میں تعظیم کیوں نہ کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھ کر سواری کرتے ہیں. معاذ صاحب یاد ایک مرتبہ حضور کے کندھے پر بیٹھ کر امام حسین جا رہے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا واہ حسین کیا سواری پائی ہے کہ دیکھو کونین کا والی تیرا سواری بنا. تو مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں اے عمر اتنا دیکھو کہ سوار بھی کتنا پیارا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسن کو لعاب دہن روایتوں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں حضور نے صرف 3 لوگوں کو اپنا لعاب دہن چسایا. سبحان اللہ. 3 لوگوں امام حسن امام حسین ان دونوں کو اپنے جیب کیا ہے دہن مبارک زبان چسائی دونوں کو. اور جب امام غوث پاک کی باری آئی نا کہا بیٹا منہ کھول تجھے پیالہ پلاؤں. سبحان اللہ. بولے کہ لوگ غوث پاک اتنے بڑے ولی کیسے ہو گئے اتنے بڑے مرشد کیسے ہو گئے کیونکہ میرے غوث کو پیالہ میرے حضور نے ڈائریکٹ پلایا. سبحان اللہ. حضور نے 7 مرتبہ پیالہ پلایا. جب ہم لوگ مرید بنتے ہیں نا ہم بھی بنے آپ بھی بنے ہوئے ماشاءاللہ تو ہمارا مرشد جب ہم کو پیالہ پلاتا تو صرف 3 بار. سبحان اللہ. اہل طریق کا مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے طاقت 3 افضل ہے دودھ کا اور شربت کا جو بھی ہو. لیکن افضل جو طریقہ ہے ہمارے سلسلوں میں وہ ہے دودھ. بعض لوگ کچھ اور کرتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارے قادری سلسلے اور حسینی سلسلے میں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر غوث پاک تک اور غوث پاک سے ہمارے تک جو بھی مسئلہ ہے مرید جب بناتے ہیں تو دودھ کا پیالہ پلاتے ہیں. کیا ہے دودھ کا پیالہ. اور دودھ کا پیالہ پلاتے ہیں وہ بھی 3 بار. کتنے بار 3 بار. پہلی بار پلاتے ہیں ابھی سے تصوف کے اندر مشائخ فرماتے ہیں پہلی بار شریعت کا گھوٹ, دوسری بار طریقت کا گھوٹ, تیسری بار حقیقت کا گھوٹ. 3 گھوٹ. شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا الحمدللہ جو ہے سلسلہ ہے 3 گھوٹ اور تینوں بار ایک ہی آیت پڑھاتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. سبحان اللہ. اب جو پیالہ پیے ہیں میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے. یہ سورہ دہر کی آیت ہے نا قرآن کی. اللہ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان قریب اللہ تعالیٰ سے آپ فرمائے گا اپنے بندوں کو شراب طہور سے جو پاک و منزہ شراب ہے اللہ پلائے گا. ہوگا سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اس میں لفظ کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنا رب پلائے گا ان قریب سیراب فرمائے گا شراب طہور کو. کون پلائیں گے رب. کون پلائیں گے اپنا رب پلائے گا. اب یہاں مرشد پلا رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ طریقت کی محفل نہیں ہے. یہ تذکرے آ کر نچلی محفلوں میں ہوتے ہیں یا میں مطلب اہل طریق کے مجلسوں میں. لیکن میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں جو بات چھوڑا تھا آپ کے پاس میرے بھائی بہت سے لوگ اہل سلسلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی طریقت الگ ہے حقیقت الگ ہے شریعت الگ ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی کون سا بھی الگ نہیں ہے. طریقت شریعت طریقت حقیقت ان تینوں کا جو مجمع ہے اس کو کہتے ہیں معرفت. معرفت کو بھی بہت سے لوگ الگ سمجھتے ہیں. طریقت شریعت الگ ہے اس کے بعد طریقت الگ ہے معرفت الگ ہے حقیقت الگ ہے. 4 چیزیں سمجھتے ہیں. تو یاد رکھو 4 نہیں ہے صرف 3 ہی ہے. کتنے ہیں 3 ہے. شریعت
तरीक़त, हकीकत, ये तीन मंजिला है। शरीयत की मंजिल से गुजरेगा सबसे पहले याद रखो, शरीयत पर जो इंसान चल नहीं सकता वो तरीक़त का हक़दार नहीं हो सकता। सबसे पहले बाज़ लोग क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, जो लोग कम इल्म होते हैं ना, जाहिल किस्म के, तो कहते हैं नमाज में क्या है, ये नमाज शरीयत वाला है कि भाई हमारी नमाज अलग है। बाज़ लोग ऐसे ही बोलते हैं, बोला भाई तुम्हारी नमाज क्या है, तो बोलते हैं अंगूठे लेकर सिर को लगाकर मुर्शिद के सामने झुकना, ये हमारी नमाज है। तो ऐसे जाहिल किस्म के लोगों की बातें सुनकर ना लोग बोलते देखो भाई मुर्शिद को सता करती है। तो मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम याद रखें, जो लोग ये तरीके पे हैं ना, अल्लाह अल्लामान और हफीज, अल्लाह उसका उनका बेहतर जानने वाला, लेकिन याद रखें तरीक़त, हकीकत, शरीयत, तीनों की नमाज एक है जो 5 वक्त पढ़ते हैं। अब बोलेंगे अब क्या बोलेंगे साहब, शरीयत की नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो सुन लो, शरीयत की नमाज हमारी ऐसी ही होती है, जो मुरीद, जो पीर शरीयत जो नमाज से रुकाए पीर नहीं होता। क्यों? हुजूर कह रहे हैं, कायनात का मुर्शिद बता रहा है कि नमाज पढ़, और हमारा ऐसे लोगों के पीर बताते हैं कि नमाज ना पढ़, तो हम रसूलुल्लाह की मानेंगे, किसकी मानेंगे हम? रसूलुल्लाह की। तो मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम बिला मिसाल तफसील आप कहेंगे नमाज कैसे, तो सुन लो, नमाज हकीकत है, याद रखो, नमाज हकीकत है। मौलाए कायनात इल्म के दरवाजा फरमाते हैं, इल्म का दरवाजा, गौसे पाक को जिसके दर से खैरात मिलती है, वो गौसे पाक के मुर्शिद आला जद्दे अमजद हुजूर सरकार मौला अली फरमाते लोगों, नमाज वो अमल है जब बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है, खुदा उसके सामने, खुदा के सामने हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ी मारिफत है। इससे बड़ी मारिफत क्या, हजरत गौसे आजम के शहजादे, क्या है गौसे पाक के शहजादे, उनसे पूछा ना कि लोगों ने आके बोला हुजूर आपके फर्जंद हमारी जमात में नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ाते, इसका मतलब ये है। लेकिन बाज़ लोग इसे रिवायत दूसरी तरह से करते हैं कि हुजूर आपके शहजादे नमाज नहीं पढ़ते नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा वो ईमान है, जो वली नमाज ही नहीं पढ़ता वो वली हो ही नहीं सकता। विलायत को पाने के लिए शरीयत के ऊपर अमल पैरा होना शर्त अमल है। गौसे पाक के फर्जंद के बारे में, गौसे पाक के बारे में शिकायत नहीं ना, तो गौसे पाक बुलाकर कहने लगे बेटा नमाज पढ़ो, बहुत बड़े हाफिज भी हैं, आलिम दीन हैं गौसे पाक के फर्जंद। मेरे भाई दायरे अदब में मैं आपको एक बात कहूँ, चोर चोरी करने आए तो विलायत से नवाज देते हैं, मुरीद बनने के लिए आए तो उसको क्या मकाम मिलता है, और गौसे पाक का बेटा हो, सुभान अल्लाह, गौसे पाक का शहजादा हो। हमारे पिछले सदी के एक मुजद्दिद गुजरे हैं, आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात कहते हैं पता है आपको, ऐ मेरे आका आपका बच्चा वली है, सुभान अल्लाह, आपका बच्चा वली है। सैयद के घर में पैदा होना ही विलायत की सर्टिफिकेट होती है, बेशक, और सैयद के बच्चे को विलायत दी नहीं जाती, विलायत लेकर आता है, सुभान अल्लाह, सैयदों की निशानी होती है। तो इसे शायरी में क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, ये सैयदों की अलामत होती है, सैयदों की, समझ रहे हैं आप। गौसे पाक के फर्जंद को बुलाया, गौसे पाक बोले बेटा क्या नमाज पढ़ाओ, तो गए नमाज में खड़े हो गए, पढ़ा रहे थे। रिवायत में आता है कि गौसे पाक के फजर इशा की नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह, कौन सा? सुबह के वक्त फजर की नमाज का वक्त हो गया। लोग आए गौसे पाक की बारगाह में, कहने लगे बंदा नवाज हम पर करम फरमाइए, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी लंबी नमाज। तो बस सब जानते हैं ना, रोशन ज़मीर है। बेशक, कहा बेटा इतनी लंबी नमाज कैसे पढ़ाई? कहा अब्बा जान क्या करूं,
میں رکعت جب تکبیر تحریمہ باندھ لیا اس وقت تک رکوع نہ کر سکا جب تک خدا کا جلوہ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. خدا کا جلوہ جب نظر آتا ہے تب قیام کرتا ہوں اور جب قوما کرتا ہوں اور جب جلوہ نظر آتا ہے پھر سجدہ کرتا ہوں. اے میرے ابا جان، اے مرشد کامل، اے میرے پیر و مرشد، میں خدا کے جلوے کو دیکھ دیکھ کر نماز کے ارکان پورے کرتا ہوں. یہ پورے کرے تک رات گزر گئی ہے. میں کیا کروں ابا جان؟ جب تک خدا کا جلوہ نظر نہیں آتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. اور بتا رہے ہیں دنیا کو نماز اہل ملک کی ایسی ہوتی ہے جب نماز سے کھڑا ہو جاتا ہے اسے تصور میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معاذ حاضر ملت اسلامیہ، نماز کوئی شریعت کا فعل نہیں، نماز حقیقت بھی ہے، نماز معرفت بھی ہے. نماز کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہمارے لیے ضروری ہے. معاذ سامعین بہت سی بات فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. کیوں؟ بے نمازی کے اوپر جو عذاب ہوتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. غوث پاک ہمارے غوث پاک کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. ہماری محبت اس وقت اکمل کو پہنچے گی میرے بھائی جب ہمارے پیر کا کہنا ہم مانیں گے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. نماز کبھی قضا کریں گے؟ کریں گے قضا؟ ادا کریں گے نا؟ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضور غوث پاک علیہ الرحمن کی بارگاہ میں نا ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا حضور بہت آپ حاجت روا ہو، بہت حاجت میری ہے کہ آپ کی بارگاہ میں مرید ہوئی. تو غوث پاک بولے بیٹا میں تجھے مرید نہیں بنا سکتا، چلے جا. کبھی ہو سکتا ہے کہ غوث کے بارگاہ میں کوئی جائے اور خالی ہاتھ بن جائے، لیکن غوث پاک نے اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. خالی ہاتھ پوچھنے لگا، گڑگڑانے لگا، رونے لگا. غوث پاک نے کہا ایسا کہاں لکھا ہوتا؟ ہم لوگوں کا تو نعرہ ہے غوث پاک کا کہ دربار غوثیہ ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے دشمن بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے. بے شک بے شک. لیکن غوث پاک اس کو باہر نکلوا دیے اور اس کو دھکا مکی کر اس کو وہاں سے نکال دیے. وہ پریشان رویا، گر گرایا غوث پاک کی بارگاہ میں، سو گیا. رات گزری نا میرے عزیزوں، 40 مرتبہ اس کے اوپر غسل کی حاجت طاری ہو گئی. 40 مرتبہ خواب میں 40 مرتبہ اسے احتلام ہوا، ناپاکی ہو گئی. 40 مرتبہ غسل کی حاجت پیش آئی. وہ پانی آیا، صبح فجر کی نماز میں دوڑا چلا رہا نہ سکا. غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا بندہ نواز میرے اوپر یہ کیا حالت ہوئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. میں نے خواب دیکھا رات میں ہر عورت 40 الگ الگ عورتوں سے میں نے زنا کیا. یہ کیا خواب ہے؟ مجھے 40 مرتبہ غسل کی حاجت پیش آئی. غوث پاک مسکرا کر کہتے ہیں بیٹا اب آجا مرید بناؤں گا. سبحان اللہ. اب آجا مرید بناؤں گا. تو وہ پریشان ہوا، کہا حضور یہ معاملہ کیا؟ تو غوث پاک نے کہا بیٹا تیرے مقدر میں نا 40 عورتوں سے زنا کرنا لکھا تھا، میں تجھے میرا مرید بنا کر زنا کے طرف کیسے جانے دیتا. اس لیے بیٹا تیری تقدیر پر میری نظر جب پڑی میں نے کہا تو چلے جا، تجھے مرید نہ بناؤں. تو جا کر روتا جب میری بارگاہ سے چلے گیا تو میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہوتا میں اللہ کی بارگاہ میں پوری رات دعا کرتا رہا. اے اللہ عبد القادر کا دامن پکڑنے آیا ہے، زنا کیسے کر سکتا ہے؟ اے اللہ معاف فرما دے. اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا. جو تو زندگی میں ظاہری طور پر جو زنا کر رہا تھا اللہ نے میری دعا کا برکت سے تجھے خاک کو کام کر دیا اور تجھے پاک فرما دیا. میرے وعدہ
ताजिर, हुजूर सुभान अल्लाह। मैं तिजारत करने की गर्ज से जा रहा हूँ, बस मुझे इजाजत है, मैं बहुत दूर का सफर जा रहा हूँ तिजारत करने। वो वक्त के वली थे, उन्होंने नजर डाली आसमान पर, देखकर फरमाया बेटा मत जा, तेरा माल डाकू लूट लेंगे और तुझे मार देंगे, मत जा मत जा। तो वह घबराया गया बेचारा, अब गौसे पाक की बारगाह में आया। पता है सबको ये रोशन ज़मीर, बेशक सबको पता है गौसे पाक की बारगाह में नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला, आपको पता है शायद आप लोग ने कभी नहीं सुना होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला गौसे पाक को तो सरापा करामत बनाकर भेजा है, लेकिन ये एक और बात आपको कहता हूँ कि आज के बाद आप कभी इससे पहले बात नहीं सुने होंगे। गौसे पाक की ये शान अल्लाह ताला ने गौसे पाक को दी है कि गौसे पाक को नामुमकिन लफ्ज अल्लाह ताला उससे अल्लाह ने बरी कर दिया। नामुमकिन लफ्ज को गौसे पाक को बरी कर दिया। पता है नामुमकिन लफ्ज, नामुमकिन बोले तो एक काम होता है, एक काम होता है। वलियों की बारगाह में भी ना कोई दुआ करे, कोई इल्तिजा करे ना वली, तो अल्लाह बाज वक्त वलियों को रुका देता है, बोलते हैं कि दुआ मत करो, ये काम नहीं होगा। लेकिन गौसे पाक की एक अजीब शान है, गौसे पाक को अल्लाह कभी इनकार नहीं करता। और गौसे पाक की बारगाह में जब आ जाता है ना कोई मंगता, वो खाली हाथ जाता है। नामुमकिन लफ्ज गौसे पाक की बारगाह में होता है, ये शान है गौसे पाक की। शायद आपने कभी सुना होगा अल्लाह ने गौसे पाक को लफ्ज कुन अता किया है। सुभान अल्लाह। पता है आपको लफ्ज कुन क्या होता है? आपको पता है लफ्ज कुन के सामने कोई नामुमकिन चीज नहीं होती, जो वो इरादा कर लेता है वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। फलाना मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा, नहीं, सब कुछ मिलेगा। सुभान अल्लाह। जो भी बात मांगने वाले की ताकत चाहिए। आया ना गौसे पाक की बारगाह में, हुजूर मुझे सफर की हाजत है और मैं मेरे मुर्शिद के पास गया तो वो ये फरमा रहे हैं, तो गौसे पाक नजर डाले और फरमाया बेटा तू जाएगा भी, मुनाफा कमाएगा भी और आएगा भी। तो गया ना गौसे पाक की बारगाह में, आया गौसे पाक ने जब कहा ना तो हिम्मत आ गई उसको, सामान पैक किया, निकलने लगा तो बेगम साहिबा रोती, उनकी बीवी रुकाकर पूछने लगी, अजी फलाने वली ने तो कहा है, आपके मुर्शिद ने कहा है तू मत जा बेटा, मुझे डाकू लूट लेंगे, तू मत जाएगा, मुझे मार देंगे, अब क्यों जा रहे हो? कहा अब्दुल कादिर ने जमानत दी। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर ने जमानत दी है। ऐ लोगों, अब जब अब्दुल कादिर की जमानत मिले तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो हिम्मत से जाने लगा ना, गया, वो कहता है ताजिर कि हर साल से भी ज्यादा इस साल मुनाफा ज्यादा हुआ। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की हिफ्ज़ व अमान में गया था ना, गौसे पाक की जमानत लेकर गया। आज भी हमारे घर में बड़ी औरतें हमारे घरों में गौसे पाक के नाम की ज़ामिन बनती हैं। आपको पता है शादियों में, कुछ अच्छे कामों में जहाँ हम जाते हैं तो हमारे घर में बड़ी बुढ़ियाँ और औरतें जो होती हैं ना, तो गौसे पाक के नाम की ज़ामिन बनती हैं। 6 रुपया 11 रुपया न्याज रखती हैं, हरे कपड़े में लपट कर हमारे हाथों को बांधती हैं। ये क्या है? गौसे पाक की ज़ामिन। सुभान अल्लाह। अब इस पर भी लोग एतराज करते हैं, मैं कहता हूँ आराम से बांध लो, एतराज का टेंशन आप मत लो, क्योंकि हमको किसी का डर नहीं है इंशाअल्लाह। डरने वाले तो और होते हैं, हम क्यों डरे? डरे हमारे दुश्मन। वो गया ना तिजारत के घर से, तिजारत भी करा, मुनाफा भी कमाया, वापस आने लगा ना तो एक जगह वो अपना सामान भूल गया और निकल कर आ गया, एक पेड़ के पास सो गया, नींद लग गई। तो ख्वाब में क्या देखता है कि डाकू आए, माल लूट लिए और उसका गला काट कर चले गए, मर गया। घबरा कर जब उठा ना वो तो क्या देखता है? उसका गला सलामत है, माल फलाने जगह भूल गया था, वापस गया, माल ले लिया, बगदाद को आ गया। आते में माल सब अपने घर में रखा, वो उसके मुर्शिद के पास गया, हजरत आपने कहा था ना कि वली मत जाओ, तुम जाओगे तो मारे जाओगे, देखो सही सलामत आ गया हूं। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे बेटा
تیری تقدیر میں تو صرف موت لکھی تھی، جا احسان تو غوث پاک کا ہے تجھ پر، جو پوری رات کھڑے ہو کر تیری واپسی آنے تک تیرے لیے تیرے حق میں دعا کرتا رہا، اور تو جب گیا نے بول دیا کہ تو جا کچھ نہیں ہوگا، تیرے جانے سے لے کر آنے تک غوث پاک تیرے حق میں اتنی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں تیری موت ہونی کی اسے خواب میں بدلا دیا۔ یہ غوث پاک ہے جن کی بارگاہوں سے آئی ہوئی موت بھی ٹال دی جاتی ہے۔ معاذ سامنے کام غوث پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا کہنے لگا نا بندہ نواز، غوث پاک اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مسجد پر، شاکر کہنے لگے غوث پاک 10 تیرے غوث پاک بچوں کو، تو اتنے میں غوث پاک کا چہرہ بدل گیا، اتنا بدل گیا۔ میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جاؤں گا، انشاءاللہ آپ ٹینشن مت لو، آرام سے بیٹھے رہو، زیادہ آپ پریشان نہ ہو۔ ایک بات آپ کے سامنے غور کرو، آپ غور طلب ہے، غوث پاک نا اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بچوں کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اچانک نا اپنی شال کو نکالا، چادر اور ہاتھ ڈالا، اتنا جلالی چہرہ غوث پاک، شاکر پریشان، پھر ہاتھ نکالا نا تو سرکار غوث پاک کے آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، آستین سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ پریشان، اب کسی کی مجال نہیں تھی غوث پاک سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہوا، تو جو شاکر تھے نا غوث پاک کی بارگاہ میں وہ سب تاریخ اور دن لکھ لیے۔ ایک مہینے کے بعد نا ایک قافلہ آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا حضور ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، سبحان اللہ، ہماری کشتی ڈوب رہی تھی حضور، ہم لوگ طوفان میں پھنس گئے تھے، اور طوفان میں یہ سمندر کی جو لوٹیں ہیں اتنی پھچاڑ مار رہے تھے کہ ہم قریب تھا کہ ہم ڈوب جاتے، اتنے میں ہم پکارے یا غوث اعظم المدد، تو ہم نے دیکھا کہ ایک غیر سے خورت سے ایک ہاتھ پانی کے اندر سے آیا اور ہماری کشتی کو اٹھایا اور کنارے لگا دیا۔ اے غوث پاک، یہ ہم نے جب قیامت دیکھی ہم کو یہ مہینہ ہوا، ایک مہینے کے بعد ہم سفر طے کر کر آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو شاکروں نے پوچھا اے لوگوں بتاؤ وہ تاریخ کیا تھی، تو شاکر فرماتے ہیں وہ تاریخ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو غوث پاک اپنے مدرسے میں اپنے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالے، یہاں چادر کے نیچے ہاتھ ڈالے، وہاں سامنے میں کشتی کو نہیں آباد رہا۔ اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں خالی کے لیے بہت سے لوگ مرشد بن جاتے ہیں، مرشد کا معنی ہوتا ہے مریدوں کی دستگیری کرنا، جو مرشد اپنے مریدوں کی دستگیری نہیں کرتا نا وہ مرشد نہیں ہوتا۔ آج سے لوگ بہت سے آج کل تماشا بنا کر بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ اعتراض ایسے ماحولات بناتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ یاد رکھو مرشد اسی کو کہتے ہیں جو مرید منہ سے کہنے سے پہلے والی حالت پوری کر دے۔ آؤ میرے پیر کا ایک واقعہ آؤ سبحان اللہ، سنیں گے واقعہ میرے پیر کا، سننے کے موڈ میں ہیں پیچھے والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، جوش ہے نا؟ بے شک، ضرور، اللہ علی خانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ مطلب کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک 100 گھوڑے لیے، کتنے؟ 100 گھوڑے، ایک روایت میں 50 گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، 50 گھوڑے عربی نسل کے لال گھوڑے، سبحان اللہ، عربی نسل کے 50 عربی نسل کا گھوڑے کی قیمت کیا تھی معلوم ہے؟ پہلے لوگ عربی نسل کا گھوڑا لینے کے ترس جاتے تھے، جیسا آج رولس رائس ہے نا گاڑی، معلوم ہے نا آپ کو؟ اس طرح اتنی بڑی ملکیت تھی، لال گھوڑے 50۔ اب ایک انسان تھا اور غوث پاک کا عاشق، سبحان اللہ، چل پیرانے پیر سے ملاؤں گا آپ کو، ایسے دوست ہیں ماشاءاللہ پیرانے پیر سے ملا۔ ہمارے میں ہوتا نا لوگ جو چاہتے ہیں ہم کو ہم سے ملنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چل آج آپ سے جمعہ سے صاحب آیا آپ کو ملائیں گے، ہوتا نا تو وہ بس ایسے ہی معاملے سے وہ بھی کہنے لگا
بھائی چل تجھے غوث پاک سے ملا. بولے چل میں نے آتا پیر کے پاس. یہ لوگ سب مریداں بناتے رہتے کیا کیا نہیں کرتے رہتے, میں نے آتا. بولے ایک بار آ تو صحیح, یہ اور پیروں کی طرح نہیں, یہ پیروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. یہ پیروں کے پیر ہیں. پیروں کی بات چھوڑ, یہ پیرانے پیر ایسے شان والے ہیں, ان کے دربار کا مرید باقی پیروں سے زیادہ قدر کرتا ہے. کی شان ہے. یہ غوث پاک کا مقام آ تو صحیح. وہ آنے لگے نا, وہ پہلے سے بھی نہیں آنا چاہتا تھا. یہ دوست پکڑ کر لایا تو اس کی نظر سب سے پہلے غوث پاک کے گھوڑوں پر پڑی. میں نے سوچا, میں نے سونا تھا بھائی پیر لوگ فقیر لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنے گھوڑے. اب اعتراض کر رہا تھا مجھے بھی, لوگوں کو بتا کر پریشانی ہو جاتی ہے. پیرا بولے کہا بھائی اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں, اتنے اچھا گاڑیاں میں آتی ہیں, یہ سے ہمیں دیتی ہیں, انہوں کے پیرا ہوئی بعض کو دکھانا بھی پڑتا ہے. بے شک شان ہے. غوث پاک سے بڑا ولی کوئی ہے کائنات میں؟ لیکن پھر بھی غوث پاک جو چادر اوڑھتے تھے نا, وہ چادر اگر سے بیچ کر اس کا پیسہ کسی غریب کو دے دے نا تو 2 سے 3 سال وہ بیٹھ کر گھر پتلا 3 وقت کھانا کھا سکتا ہے. اتنا لباس غوث پاک, اتنا مہنگا لباس, بڑے مالدار غوث پاک. لیکن بعض بار دکھانا بھی پڑتا ہے اللہ کی نعمت کو. اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ غوث پاک کو فرماتا تھا. غوث پاک جو پھٹے کپڑے پہنتے تھے نا جنگل و بیابان میں, تو اللہ فرماتا ہے تو خالی ایسے کپڑے مت پہن, اچھے کپڑے پہن تو میں نے تجھے نوازے. غوث پاک ایسا لباس پہنتے تھے نا کہ بادشاہ بھی پھیکے نظر آتے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں. میرے غوث پاک کی شان بڑی عظمت والی. تو 50 گھوڑے دے کر اعتراض کرا, بھائی یہ تو فقیر کہتا ہے, تو فقیر درویش لوگ ہیں, ان کے پاس 50 گھوڑے اور گھوڑے بھی کہیں گے عربی نسل کے اعلیٰ لال گھوڑے, لال گھوڑے. اب اتنے بڑے گھوڑے, اتنی بڑی قیمت غوث پاک کی بارگاہ میں, یہ کیسے درویش ہیں, کیسے فقیر ہیں؟ تو اتنا کہنا تھا نا, بولے بھئی آؤ, تو تو کہتا ہے سوچنے والی بات ہے, چل میں معلوم کروں گا کہ غوث پاک کیوں گھوڑے رکھے. پریشان ہو گئے, غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, ملاقات کی, چلے گئے. تھوڑے دن ہوا نا تو پھر پوچھنے لگا دوست اپنے دوست سے, ارے یار پتہ کروایا کہ گھوڑے کیوں رکھے؟ ایسے لوگوں کو نا جب تک بات کا معاملہ پتہ نہیں ہوتا نا دل میں خلبلی مچتی ہے. بے شک بے شک. بولے بھائی تجھے کیا اتنی جلدی پڑی ہے, ان کے پیسے ہیں, وہ گھوڑے لے کر رکھے ہیں, تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ایسی باتیں سے پوچھ رہا ہوں, درویش کہتا ہو, اتنا بڑا ولی کہتا ہے, ارے چاہیے یہ گھوڑا کھڑا چل جائے گا ان کی سواری میں 50 گھوڑے. وہ جب کہہ رہا, میں بولا کہ میں معلوم کروں گا, تو جو لوگ وہ اعتراض کرنے والا تھا نا, ایک دن بیمار ہو گیا, بڑا شدید, اتنا بیمار ہو گیا کہ حکیم آیا, جو شاہی حکیم تھا وہ آ کر دیکھ کر بولنے لگا, بیٹے تجھے اسی بیماری لگی ہے, ہر دن گھوڑے کی کلیجی دوا میں ملا کر کھلائیں گے تو تجھے شفا ملے گی. گھوڑے کی کلیجی دوا میں ملا کر کھلائیں گے تو شفا ملے گی. اور ایسا ویسا گھوڑا نہیں, عربی گھوڑا, اعلیٰ نسل کا, اور 50 دن کھلانا پڑے گا. یہ پریشان ہو گیا, میں ٹہرا غریب, میں ٹہرا محتاج, یہ گھوڑا خریدنے کے لیے میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی, 50 گھوڑے کہاں سے خریدوں؟ دماغ میں خیال آیا عبد القادر کے پاس, سبحان اللہ. سنا ہے کہ بڑے بے نیاز ہیں, بے شک بڑا نوازنے والے ہیں. دوست کو بلا کر کہنے لگا, چل یار غوث پاک کی بارگاہ میں مانگ لیں. تو دوست بھی بڑا شریف تھا, وہ کہنے لگا وہ تجھے دینے والے نہیں, تو کتنے سوال کر رہا تھا, وہ تجھے دیں گے نہیں, اب مرتا میں کیا کرتا. تو بولا کہ چل بھائی میں غوث پاک کے پیر پکڑوں گا, معافی مانگوں گا, گر گڑاؤں گا, روؤں گا, غوث پاک کے پیٹ میں منڈی رکھ کر کہوں گا حضور کرم نوازی فرما دے. اتنا تو بھیک مانگوں گا تو غوث پاک نوازے گا. غوث پاک شہنشاہ ہے, اب تعریف کرنے لگا. اتنے دن پہلے کہہ رہا تھا 50 گھوڑے کیوں, اب تعریف کرنے لگا, تعریف کہنے لگا. چل میں غوث پاک سے راستے میں پورے ترتیبات سوچ رہا ہے دماغ میں کہ غوث پاک ایسا بولوں گا, ایسا بولوں گا, پیر پکڑوں گا, ہاتھ پکڑوں گا, روؤں گا, گر گڑاؤں گا, ایسے بھی کر کے گھوڑا لوں گا غوث پاک سے. جان بچنا ہے نا, جان بھی آیا ہے مسئلہ. غوث پاک کی بارگاہ میں جب قدم رکھا نا حضور غوث پاک کے آستانے پر, جیسا یہ انٹر ہوا غوث پاک میرا غوث شیر ببر, نالی کا شیر, بیٹا مسنت پر جیسا وہ آیا نا غوث پاک کی نظر پڑی اور غوث پاک
सुभान अल्लाह हुजूर आकर कहने लगे बेटा इधर आकर गौसे पाक की बारगाह में बैठा। पीर वो होता है कि मुरीद को कुछ कहना भी ना पड़े और मुरीद कहां समझ जाए। सुभान अल्लाह। मुरीद भी नहीं माना, वहां पर सामने बैठा गौसे पाक कहने लगे ऐ बेटा तेरा कुछ सवाल था कि मैं 50 घोड़े खरीद लिया, मैं दुर्वेश आदमी हूँ, फकीर आदमी, ये घोड़े मेरे किस काम के। अरे बेटा मैं एक दिन अपनी आस्थाने में बैठा था कि तू तेरा ये मेरे आस्थाने से एक दिन गुजर हुआ। सुभान अल्लाह एक दिन मेरे आस्थाने से तेरा गुजर हुआ तो मेरी नजर तेरी तस्वीर पर पड़ी तो मैंने देखा कि करीब तुझे बीमारी होने वाली है जिसकी दवा सिर्फ आला अरबी घोड़े लाल घोड़ों के कलीजी से होगी और वो 50 दिन खिलाना पड़ेगा। जिस दिन तू मेरे आस्थाने के ऊपर से गुजरा मैं उसी दिन 50 घोड़े खरीद लिया। बेटे सरकार क़यामत दिलदार क़यामत नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जब वो कहे ना लोग कहते हैं ना मुरीद परेशान हो तो भी उसकी हालत समझना मुश्किल है हम जैसे लोगों की। लेकिन मेरा पीर देखिए कोई रास्ते से जा रहा है जाने के लिए 50 घोड़े अरबी नस्ल के। सुभान अल्लाह और आगे क्या फरमाते बेटा तू 50 घोड़े मत ले जा, इनको चारा कहां से खिलाएगा। आला नस्ल के घोड़े हैं इनका चारा भी आला होगा तो सुन ले बेटा तबेरा भी मेरा, सुभान अल्लाह चारा भी मेरा, सुभान अल्लाह वो खिलाने के लिए आदमी भी मेरा। तो ऐसा कर हर रोज आते जाना एक एक घोड़ा लेते जाना। सुभान अल्लाह आते रहना इतना कहना ना गौसे पाक के कदमों में पड़ रहेगा। पढ़कर कहने लगा वाकई आप दस्तगीर हैं। सुभान अल्लाह गौस का माना जानते हो साहिब गौस क्या? गौस का माना है दस्तगीरी फरमाने वाला, दारदस्ती फरमाने वाला। वो गौसे पाक अरे कोई ने कहा तो छोड़ो साहिब जो लोग गली से गुजरते हैं गौसे पाक उनके हाथ से बेखबर नहीं होते और आशिकों के हाथ से बेखबर कैसे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गौसे पाक का कलाम है ये हमारा मुकद्दर है कि हम गौसे पाक के दर के मुरीद हैं। ये मुकद्दर कम नहीं है कि हमें नबी भी नहीं मिला तो बेमिसाल, हमें मुर्शिद भी मिला तो बेमिसाल। बेशक बेशक क्या शान मेरे पीर की, क्या शान है मेरे पीर की, क्या बयां करूं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा फज़ल, सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा इनाम क्या है। अल्लाह फरमाता है मेरी नामत का खूब चर्चा करो, नामत का चर्चा करो। ये 11वीं क्या है आपको पता है? पता है आपको 11वीं क्या है? नहीं पता तो सुन लीजिए आपको बता रहा हूं। ये 11वीं गौसे पाक का उर्स है। सुभान अल्लाह। क्या है? सुभान अल्लाह। ऑलमोस्ट ये तो मालूम है आपको मीलाद नबी। अब सब लोग बोलते हैं ना हर वली का उर्स मनाते सुनने इन लोगों को कहां की गाल खाकर होना। हर वली का हम लोग क्या कहते हैं उर्स मनाते उर्स कहते हैं यौम विसाल को, जिस दिन वो विसाल हो गए दुनिया को छोड़कर गए। तो लोग बोलते भाई तुम लोग वली से मोहब्बत करते हैं रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं फिर रसूल अल्लाह की पैदाइश मनाते उर्स में करते। अब गौसे पाक का उर्स करते पैदाइश में मनाते। सवाल आया हमारी फील्ड जी है तो अजीब वली सवाल बोला माशाल्लाह बड़े की बिरयानी खाने के बाद भी दिमाग इतना काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। बच्चे बड़े हुए बोला माशाल्लाह अच्छी बात है। इसका भी जवाब है, इसका भी एक जवाब है। बोलेंगे क्या? सुन ले हम गौसे पाक की जो मिलाद मनाते हैं वो यौम पैदाइश है। समझ रहे आप? सरकार की यौम विसाल कोई नहीं मनाता है जी।
ہمیں میلاد مناتے تو کیا ہے؟ یوم پیدائش، سرکار آئے۔ اب غوث پاک کی تو جاری مناتے ہیں، غوث پاک گئے۔ اب یہ ولیوں کی جو عروس مناتے ہو، نبی کی میلاد مناتے ہو، یہ کیا معاملہ؟ جو خوشی نبی کے آنے پر منا رہے ہو اور ولیوں کے جانے پر بولا تیز سمجھنے میں یہ فرق ہے۔ سنیں، ہم ولیوں کی عرس اس لیے مناتے ہیں کہ جب تک ولی نہیں آیا تھا، غوث پاک نہیں آئے تھے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن جب غوث پاک آ گئے، اب جب جانے لگے نا اللہ کی بارگاہ میں، یہ عرس اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ ایک یار اپنے دوسرے یار سے ملنے گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ ایک یار دوسرے یار سے ملنے گیا، تو جو ملاقات ہونے کے لیے جو گئے نا، تو ہم لوگ وہ دنیا چھوڑ کر کے یہ خوشی نہیں منا رہے بلکہ اللہ سے ملنے کا یہ خوشی منا رہے ہیں۔ ولی اللہ کی شان کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب وہ زندہ ہوتے ہیں نا روزانہ میلہ، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو سالانہ میلہ۔ سبحان اللہ۔ اب سن، ولی دنیا سے چلے گیا، اپنے کام ہوئے ختم۔ جو بھی ولی ہے دنیا سے گیا، اس کے کام ہوئے ختم۔ جب تک دنیا میں رہا دین کی تبلیغ کرتا رہا، اسلام کا کام کرتا رہا، اور وہ خلوت میں چل گیا تو اللہ کے جلال، اللہ کی جو نورانیت ہے، اللہ کے جو جلوے ہیں اس میں مشغول ہو گیا۔ اب وہ مزار میں اب سن، ہم ہمارے نبی کا عرس اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں میرا نبی ظاہر میں گیا ہے، حقیقت میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بڑی رحمتوں کا دن ہے، میرا پیر دلہا بنا ہے، سبحان اللہ، میرا غوث دلہا بنا ہے۔ آج ہم سب غوث کے باراتی ہیں، سبحان اللہ۔ غوث کے باراتی ہیں۔ ہم مانگو نا دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں غوث پاک کا صدقہ غوث پاک عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ ہم جب کسی کی شادی میں جاتے ہیں نا تو ہم کو بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ دنیا والوں کی شادی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ غوث پاک کی شادی میں آئے ہیں، ہم کو اللہ خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتا ہے؟ بے شک۔ مانگو تو صحیح، دامن پسارو تو صحیح، اللہ سے لے تو صحیح۔ آج میرے یار کی شادی ہے، سبحان اللہ۔ آج میرے غوث کی شادی ہے، میرے غوث دلہا بنا ہے، سارے عاشق باراتی بنے ہیں۔ آج مانگو اللہ سے، اے اللہ شادیوں کی چولی بھر دے، بلکہ شادیوں کی کی چولی بھر دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہم سب آئے ہیں، اور وقت بھی کافی ہو چکا۔ میں ایک دو اعتراضات کا جواب دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج کے ماحول میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں فاتحہ جھنڈے کٹنے کے بارے میں بولے نا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاتحہ دلانا جائز کیسے؟ تو یاد رکھیں آپ، قرآن سے بھی حدیث سے بھی فاتحہ ہم ہماری زبان میں یہاں پر کہتے ہیں، حقیقت میں اس کا نام ہے ایصال ثواب، ایصال کرنا، کسی مظلوم کے لیے ایصال۔ جو انسان دنیا سے چلے جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ عمل نہیں کر سکتا قبر میں، تو ہم زندوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، کیونکہ اب وہ قبر میں عمل کر کر اپنے لیے کچھ کما نہیں سکتا۔ تم سامنے سے باہر والے زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے اندر رہنے والوں کے لیے ایصال کرو، یہ ایصال ثواب کا معنی ہے بس۔ تو ہمارے بہت زبان میں ہونا کیا ہے فاتحہ و دوستوں، اب فاتحہ میں سامنے ہم کو دلانا یہ بھی حضور کی سنت، آیا سمجھ میں؟ ایصال ثواب کرنا یہ بھی حضور کی سنت۔ اب آؤ یہ جواب آپ کو، فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن بتا فاتحہ دلانا کیسا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے
فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اگر سے تم میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، کھاؤ اس میں سے، فَقُلُوا مِمَّا، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا، إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر سے میرے آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھا گیا، تم کھاؤ۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر سے میرے آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ۔ اے اللہ، فٹنگ رکھا بڑا زبردست فٹنگ۔ آیت کو مانتا ہے تو کھا، نہیں مانتا ہے تو مت کھا۔ اب تھوڑی دیر ضرورت کر لیتے ہیں، ہاں پہنچے ہیں میرے پاس قرآن میں، فضائل اعمال سے نکلے تو میں کیا حضرت قرآن میں آنے کا فضائل اعمال سے نکلتے تھے حضرت، تو قرآن میں کہاں سے آئیں گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ گیا۔ اب میں کھاتا نہیں تو جرات کر لیا ہم نے بھی، میں ایمان والا نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ اب ایمان والا نہیں تو بھی اللہ چھوڑا نہیں۔ پھر نیچے آیا تو فرمایا اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں کھاتا جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا؟ سنیو، نصیبوں پر ناز کرو۔ سبحان اللہ۔ میں ایسی بات نہیں بولتا میرے بھائی، ایسا بڑے بڑے میں چھوڑوں میں آپ کے سامنے قرآن سنیوں کا ہے۔ بے شک۔ اللہ بولتا فاتحہ کا کھاؤ بولو۔ اب تک سورہ کوئی ہے پورا پورا سنیا تھا نہیں، خود یہ جنبہ ہے صاحب بولی نا قرآن میں ہے تو کہاں ہے فاتحہ؟ ارے اکل کے رہتے فاتحہ قرآن میں ہے، ڈرنا نہیں، بتانا ٹھیک ہے۔ فاتحہ کہاں ہے قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورہ فاتحہ ہمیں بھی یہ پڑھنے کا فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ اور رامائن بھگوت گیتا نہیں پڑھتا ہے قرآن، بے شک۔ فاتحہ بولتے ہیں، فاتحہ اللہ سے ہمیں الفاتحہ بولے تو الحمدللہ رب العالمین سورہ سورہ پڑھنا شروع کرا دو۔ یہ سارے سوال پڑھتے جو روٹین ہوتا ہے وہ پڑھتے، تو اس لیے ہم لوگ فاتحہ بولتے ہیں، کیا سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں فاتحہ دیوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب سورے پڑھتے ہیں۔ تو فاتحہ قرآن میں ثابت، اور فاتحہ کا کھانا قرآن سے ثابت، قرآن میں ثابت ہے فاتحہ کا کھانا ہو گیا۔ اب بولے کہ دعا سامنے رکھو، ہندو پورا نہیں کر سکتا، تمہیں بھی کر دی، کیا فائدہ؟ میں بولتا دن پہلے بیٹے کبھی قرآن پڑھنا، حدیث بھی پڑھنا، ہمارے محفلوں میں آ بیٹھنا، دیکھو ہمارے چاہنے والے حضور غوث پاک کے چاہنے والے، ہم گنہگار، دیکھو بارش پڑتا ہے تو بھی بیٹھو ہے، سبحان اللہ۔ کئی کو غوث پاک کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ یہ در کی خیرات لینے ہم لوگ بیٹھ کے ہیں، دیکھو کیوں بیٹھے؟ آؤ تمہیں ہمارے مجلس میں نہیں جہاں میں ان کے مجلسوں میں ہے شرک، یہ کیا بات ہے؟ شرک کا معنی اصلا سمجھ میں جانے کا نہیں، ہر ایک بات تو شرک، سایہ بنانے لگے تو شرک، سایہ بنانے کو وہاں پڑے تو شرک، جھنڈے کٹنے کا نہیں تو شرک، منہ مبارک دے تو شرک، جھنڈا چڑھے تو شرک۔ ارے بڑے بھائی شرک کی بھی ایک حد تھی، اتنے شرک کا ایسا بولے تو سب سے بڑا شرک کچھ کرتا ہے، بے شک۔ چلتا بیٹا شرک، کتنا بڑا شرک معلوم؟ باپ حضرت شرک کے بارے میں ہم کو چھیڑ بات سنایا کہ اپنا جواب ہم نہیں، ساتھ مسئلہ اٹھا دے ہمارا جواب دے سکتا نہیں، برابر ایک ہمیں شرک کا بولا شرک کیا اللہ تعالیٰ صحابہ کے دعا پڑھے تو شرک کرے، ایسا ہے کہ اللہ کے دعا پڑھے پڑھا دعا، ہم لوگ دعا اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی غوث پاک کی کرامت ہم کو دیکھ کر خدا نہ سمجھے، اس لیے ان کے قدم چومتے ہیں، اور غوث پاک کی گارنٹی میں فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ اللہ کی فاتحہ ہوتی ہے اگر اللہ کا نام کا باسم ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ بعض جگہ رواج ہے اللہ کے نام سے باسم ہوتا، فاتحہ نہیں لاتے، اللہ کے نام سے اسے بھی فاتحہ لاتے۔ میں کہوں گا کہ وہ بیٹھ کو ایک جنے بولے صاحب اللہ کا باسم جب بیٹا صاحب فاتحہ لاتے، کسی نام سے اللہ کے نام سے، میں پریشان اللہ کے نام سے فاتحہ فاتحہ بولے تو مثال ثواب تھا، اب وہ اللہ کے نام سے کیسے دینا؟ اللہ کو ثواب میں پہنچانے سے، اللہ سب کو ثواب دینے والا ہے، بے شک بے شک۔ نبیوں کو بھی ثواب اللہ دیتا، ولیوں کو بھی اللہ دیتا، مومنین کو بھی اللہ دیتا، اللہ کو کیا ثواب دینا ہمیں؟
اے اللہ یہ پورا قرآن پڑھے اس کا ثواب تجھے ہوتی کون بھی نہیں ہوتا تو اللہ کا قاسم جو بناتی اس کا طریقہ یہ ہے صرف نیت کا اللہ کے نام سے کہ اللہ تیری رضا کے خاطر یہ تیرے نام کا قاسم نکالی یہ غریبوں میں تقسیم کر سبحان اللہ 11ویں کا کھانا بھی پکا دی تو غوث پاک کے واسطے نہیں نیت یہ ہو کہ اللہ تیرے محبوب کی ایصال ثواب کے لیے تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کھانا پکائیں ہمارا یقین کیا ہے اللہ کی رضا غوث پاک سے محبت نہیں کرنے میں ہمیں اللہ کے واسطے سنا بے شک ہم اللہ محبت کرا رہا تو ہم دعا کر رہے ہیں تو 11ویں غوث پاک کا صدقہ ہے کر رہے ہیں نا وہ سب ایسے بھی شرک کرتے ہیں سامنے کیسا رب کو دلا دیتے ہندو سامنے رب کو پوجا کرتے ہیں ہمیں پوجا کرے ارے عقل کے اندر اتنا تو عقل نہیں بولنے سے پہلے جھولے دیکھ ہماری عداوت میں ہمارے حسد میں اتنا گھس گیا کیا پڑتا ہے کہ سمجھ میں آتا نہیں ذرا تو عقل کے ناخن لے بھائی ذرا تو بھی پڑھو ذرا سمجھ انہوں لوگ بدھ کے سامنے رب کو گھنٹا بجا کر پوجا کر کو ہاتھ کرتے ہیں ہمیں کون سے بدھ کے سامنے رکھ رہے اب بولیں گے یہ کہاں سے بھائی ہندو کا طریقہ نا بولا دیکھ بیٹا بولنے سے پہلے پکڑا جاتا ہندوؤں کے جو طریقہ ہے نیتانی کا تو پریشانی دے سب چھوڑنا دے انہوں بھی شاعر کرتے ہیں تو بھی شاعر کرنا چھوڑا ہندوؤں کا طریقہ بھی شاعر کرنا نہیں سننا طریقہ شاعر وہ نہیں کرتے نا حضرت انہوں کرے سو کام کوسا بھی کرتا ہے قسم مخالف نہیں صاحب ان کا طریقہ ہم کرتے ہیں ایک بات پکی وہ تو پکڑا ہے کل صبح میں بولا اسے بولیں گے انشاءاللہ ہندوؤں کا ایسا کام کرتا ہے پکا توحید پرست ہے تو بول ہندوؤں کا ایسا طریقہ کرتا نہیں تو عمل کر سامنے سے ہمیں بھی سامنے رکھو فاتحہ دلاتے رہے ہماری فاتحہ سامنے رکھو دلاتے رہے حضرت پیچھے رکھو دلاتے نہیں ہونا نہیں سبحان اللہ کیا سمجھنا ہماری فاتحہ اوپر جانے کا سامنے جانے کا کیا پریشان ہے نماز بولے جو کام ہندوؤں کرے ہمیں کرتے نہیں قسم کھا لیا ہاں کھا لیا جو کام وہ کرتے ہیں چل بیٹا کھانا نہیں بس ایک بھائی ہندوؤں بھی کھانا کھا سیدھے ہاتھ سے مت کھا ڈھالا ہاتھ سکھا انہوں سیدھے ہاتھ سکھا ڈھالا سکھا بھی بیا سکھا اب ہر چیز پکڑے جائے گا معاذ سامنے کرام بلا آخر تمثیل اب آپ کے لیے میں جواب دوں سامنے رکھ کر فاتحہ لگانا یہ حضور کی سنت ہے سبحان اللہ یہ بھی دلائل حضور کے موجود ہیں نا جہاں جہاں کھانے کی کمی ہے کھانا کم ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے برکت لینے مراد ہو سرکار صحابہ کو منگا کر وہ کھانا روٹی اور آٹا گوشت سالن سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے اللہ تعالیٰ یہ انسان کے کھانے میں 1500 لوگوں کی برکت دے رہا ہے سبحان اللہ سامنے رکھ کر فاتحہ دلانا سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ حضور کی سنت ہے اور ہم لوگوں نے قرآن پڑھ رہے ہیں جامع ترمذی کی حدیث ہے میرے آقا فرماتی کیا میرے آقا کا ارشاد جس پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا اسے شیطان نہیں کھاتا کرتا سبحان اللہ کیا فرمایا میرے آقا اللہ بول رہا ہے ایمان والے ہیں تو کھا رسول اللہ بولی شیطان نہیں کھاتا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا 11ویں کا کھانا کھانا شرک ہونے کو سمجھ کے ٹینشن نہ لو سمجھ جاؤ کیوں ایمان والا 11ویں کا کھانا کھاتا شیطان کھاتا نہیں بے شک کھانے سارے شیطان ہیں اور جو کھا رہے ہیں وہ مصطفیٰ کا ایمان رکھتے والے بے شک سبحان اللہ معاذ صاحب کرام دلائل اور مسائل بہت سے زمانے میں اور بے شمار ہیں اور بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں دیکھیے علماء دین کا ساتھ ہے دین کو مضبوطی سے تھامیں دین سیکھیں علم سیکھیں ہمارے پاس علم کی کمزوری ہے ہمارا خود آگا بولے بھائی غوث پاک کی 11ویں کہیں کو کرتے تم ہوگا تو بہت جواب دے ہم لوگ بچ سکتے ہیں لیکن دلائل ہونا ہمارے پاس علم سیکھیں میری ماں کے نام نماز قائم کرو جو گھروں میں مصلی آباد ہوتے ہیں مصلی ہر وقت اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے بے شک بے شک ہم لوگ نمازوں کے وقت اذان ہوتی ہے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں سیریل دیکھ لیتے ہیں کیا ایک 10 منٹ کے لیے آپ ٹی وی بند نہیں کر سکتے نماز کے لیے میرے غوث پاک فرمانے کہ نماز پڑھو غوث پاک رحمان کبھی نماز چھوڑے نہیں غوث پاک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ایک میں دو نے حضرت 40 سال پڑھے 40 سال یہ میرے غوث پاک کا طریقہ
ہم لوگ یاد رکھیں کبھی بھی زندگی میں محبت جس سے ہم کرتے ہیں وہ محبت کا مطلب اسی وقت ہے جب اس کے بولے ہوئے راستے پر ہم چلیں. ہمیں مرشد سے محبت کرتے ہیں اور مرشد جو حکم کرتے ہیں کیوں؟ ان سے ہماری محبت ہے. تو غوث پاک سے محبت کرنا ہے، سال میں ایک بار محفلیں لگائیں، مجلساں لگائیں، اور اس کے بعد غوث پاک جو بولے وہ فرمان ہم بولے. نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو گئی، ہمارے گھر میں ٹی ویاں چالو ہو گئی. کب دیکھتے تھے ٹی ویاں سیریل؟ یہ سیریل عادت بیڑا غلط کرتا نہیں ہے. ساس بہو کی سیریل، وہ کہیں کی سیریل، اس میں سو خالی سانس کے ہو گئی، سانس کے ہو گئی. یہ چپ کو دوسرا سیریل ہٹا رہے کیا وہ نہیں تو سیریل چلتا ہے. اب یہ سیریل ختم ہو گئی، جن کے گھر میں لو سیریل چلو گیا تھا. یہ سیریل آنے سے پہلے ساس بہو ماں بیٹی کی نہ ہوتی، سیریل ختم ہو جاتے ہیں بہو آپ ساس کے خلاف، ساس آپ بہو کے خلاف. ڈبل شو چلتا ہمارے گھر میں. ہمارے گھر میں ایک سیریل نکالے تھے، ایک سیریل مکمل، ایک سیریل نکالنا ایسی حد ہو گئی. ہم لوگوں کو شکایت، ہم لوگ کس سے شکایت ہو گئے؟ نماز چھوڑا دے، قرآن چھوڑا دے. یہ مصیبت ہے تو فلانے کہنے جاؤ تعویذ لا لو، یہ مصیبت ہے نیم والا لو، فلانے کہنے جاؤ 5000 10,000 15,000. یہ حالت ہمارے کیا ہو گیا؟ ایمان کمزور. میں بولنا چاہتا ہوں سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا اسے برکت نہیں آتی اس کے گھر میں. صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے یا رزق کو گھٹا دیتا ہے. میرے آقا فرماتے صبح کے وقت سو گئے تو عزت نہیں ملتا. تو آپ صبح کے وقت سو جاؤ، 15,000 روپئے دے کر ایک تعویذ لا کر رکھے تو عزت کہاں سے آئی؟ حضور بڑھ کو یا تعویذ دینے والا بڑھ کو؟ حضور بولو حضور. تو پھر حضور بول رہے نماز چھوڑا، فجر کے وقت سوتا رہا تو برکت نہیں آتی. نہیں یا رسول اللہ تم کیا بولو، سو جاتی. ایک تال ہمارے گلی میں بڑے حضرت ہے، جا کو بیٹھ کو تعویذ دیے تو تمہیں بولے تو نماز پڑھے نہیں تو پڑھے، ان کی تعویذ لگانے میں رہے جا وہ تعویذ چیلے میں عرش مناسب میں برکت آ گیا. یہ حالت میں ہمارا عقیدہ قرآن کو کم ہو گیا، نماز کو، اللہ کو، دعاؤں کو نہیں ہمارا عقیدہ. گلی محلے میں تعویذاں ہو رہے اور تعویذاں کا ملکی میں حضرت میں خود تعویذ کرتے کرتا ہوں، لیکن میں بتانا یہ بات کہ یاد رکھو عقیدہ کمزور مت کرو، اللہ پہ بھروسہ. تعویذاں ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، سننا سے ثابت ہے، لیکن کب تمہیں نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ تعویذ ایک وسیلہ ہے. جس طرح بخار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ ٹیبلٹ ڈالے، بخار ہے تو ٹیبلٹ ڈالے گا، بخار نہیں ہے تو ڈالے گا. تو تعویذ بھی ایک وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، اس کے اوپر عقیدہ کرنا. تعویذ ڈالنے میں اچھا ہو گیا، تعویذ ڈالنے میں اچھا نہیں ہوا. بھی تعویذ ایک وسیلہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرنے والا ہے. توکل اللہ کو ہونا ہمارا، ہمیں اللہ پہ توکل ختم کر دی ہے. گھر میں ٹیویاں چلتے رہتے ہیں، گھر میں ناچ گانے گالیاں گلوز. میری ماں بہنوں کے گھر میں دوپٹہ چپانے سر کو کھلا سینے سے ملتے ہیں. رحمت کہاں سے نہیں ملی؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی نا، وحی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ گئے. عالم ظاہری میں کب کبھی تعبیر ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے میرے سرکار کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا کہ کوئی آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور قرآن ایک آیتیں وحی لے کر آیا. تو وہ کہنے لگے کہ اتنا ڈرتے کیوں ہو، کیوں کاپ رہے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ہاں بھی موجود ہے، گھر میں موجود ہے، جبرائیل گھر میں بھی آ گئے. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فوراً کیا کیا، سر سے دوپٹہ گلے میں ڈالے، داد میں بولے سرکار سے اے میرے سرکار بچاؤ، کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ بولے نہیں. پھر دوپٹہ سر کو اوڑھ لیا، اوڑھنے کے بعد پھر پوچھے یا سرکار بتاؤ آپ موجود ہیں؟ بولے ہاں. تو گھبراؤ نہیں میرے آقا، یہ شیطان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے. نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی نہیں تو ہم لوگ خالی سے رہتے ہیں. جس گھر میں عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہٹا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو خدا عورت اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتی، دوزخ بھی بنا سکتی. میری ماں بہنوں اپنے گھروں میں مسلمانوں کو آباد کرو
تہجد کے وقت مصلی بچھاؤ، قرآن پڑھو. جس گھر میں صبح قرآن کی تلاوت سے ہوگا تو وہ گھر میں مصیبت کہاں سے آئے گی، جادو کہاں سے ہوگا، پریشانیاں کہاں سے ہوگا. ہم لوگ کا قرآن سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا عمل تمہارے ہاتھ میں ہے قرآن. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو گھبراؤ نہیں، نماز پڑھو، مصلی پر بیٹھ جاؤ، جو سورہ آتا ہے پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر پر شفا یابی عطا فرمائے گا، رحمتوں کا نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا. اپنے حالات کو سدھارنے میں مسلمان بھائیوں صرف جھنڈے تک، گو سپاہ کی تیاری تک اپنے عقیدے کو محدود نہ کرو، عقیدہ مضبوط بناؤ. گو سپاہ اپنی پوری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ نا غوث پاک کے پاس ایک بچہ، ایک ماں بچے کو لے کر گئی، بولے حضور میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ کچھ بولے اس کو تلقین کریں. تو غوث پاک بولے 3 دن کے بعد آ. 3 دن کے بعد جب آئی نا تو غوث پاک بولے بیٹا میٹھا مت کھا، صحت کے لیے بہت پریشان پیدا ہوگی، پریشانی کا باعث بنے گا. تو ماں کہنے لگی حضور یہ بات آپ 3 دن پہلے بھی بول سکتے، اب بیچ کیوں بول رہے ہیں؟ 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد آپ مجھے یہ بات بول رہے ہیں. کل تک میں بھی میٹھا کھاتا تھا، جو عمل میں خود کرتا ہوں وہ کیسے جسموں کو رکاؤں، اس لیے 3 دن پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور میں نے میٹھا کم کر دیا. آج جو عمل میں بند کرا اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں. میرے غوث پاک عمل خود کرتے تھے لیکن آپ کو بتائیں ہم کو طریقہ سکھائے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو محبت سے بلاتے ہیں، اپناتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ایک انسان کو اتنا سمجھاتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں مدرسے میں ایک کمزور دماغ کا بچہ پڑھتا تھا، بالکل کمزور مردو دماغ. بعض لوگ ہوتے ہیں کتنا کوشش کریں پڑھ سکتے ہیں، مردو دماغ. اب ہمارے تھوڑے بچے کو ایسے مردو دماغ ٹیچر استاد مار کتنا مارے کن دماغ ختم. تو وہ بچے کو غوث پاک پڑھ بیٹا وہ تو اتنا محنت کر رہے ہیں، کبھی تنبیہ پکڑ کو، کبھی سرکار غوث پاک اپنے منہ مبارک سے اس کی گال چوم لی، اس کی پیشانی چوم لی، اسے بولے پیار کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں بوسہ لے رہی، وہ بھی پڑھ بیٹا پڑھ، بڑی محنت کری. تو ایک باجو استاد بولے حضور یہ بچے کے پیچھے کئی اتنا محنت کرتے ہیں، اس کے نصیب میں نہیں، وہ کوشش کرتا نہیں، دماغ خود دماغ کا ہے. کئی کوئی غوث پاک اتنی محنت کرنے پڑے گا، مجھے مکہ رکا بھی چند دن کا مہمان ہے، مجھے محبت کر لینے دو اس سے. سبحان اللہ، اتنی محنت کر کے اس کے بچے کو، بچے کے پیچھے بڑی محنت. کیا غوث پاک سمجھ جائے تو یہ کرامت دکھے تو وہ بچہ کا ذہن تیز نہیں ہو جاتا؟ بعض وقت کرامت کسی کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، ہر جگہ کرامت دکھائی نہیں جاتی ہے. غوث پاک ہم لوگ کیا جانا ہے، کرامت دکھا دیا جاتی ہے. کرامت کرتی بولوں گا غوث پاک نے، غوث پاک ہمیشہ کرامت ہے. سبحان اللہ، یہ ذہن میں بٹھا لیا. کرامت سے غوث پاک نہیں، غوث پاک کی جو سیرت و زندگی تھی اتنی محنت کرے، ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ انتقال ہو گیا. غوث پاک کو اس کی جنازے میں نماز پڑھی. میرے بھائی غوث پاک اتنے پیار و محبت کے ساتھ غوث پاک کا دین تھا. عصر کی نماز کے بعد غوث پاک نماز کی دعوت اور لوگوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے کرتے تھے. اتنے بڑے ہم لوگ جلدی کیا وہ کرامت بولتے ہیں مارا رہے اسے مارا رہے ایسے مارا بولتے ہیں دل میں ڈر آتا ہے. آلموسٹ جتنے جائیں یہاں بیٹھ کر معذرت کے ساتھ بولتا ہوں اللہ گرا کو غوث پاک سے محبت سے زیادہ غوث پاک بولتا ڈر والا گرا کیا تو سمجھے تو کیا ہو جاتا ہے. کیا غوث پاک کی بات میرے بھائی غوث پاک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، محبت کرنے کی چیز ہے. سبحان اللہ، خود کی شخصیت ہے. غوث پاک کا یہ پہلو دیکھیں ہم لوگ اتنے سارا سے چیز یہ بیان ہو سمجھ رہے ہیں 21 پہلو بتے غوث پاک کا. غوث پاک مردہ گھوما زندہ کرے، غوث پاک چھین گھوما ڈالے، غوث پاک اسے مار رہے، غوث پاک اسے مار رہے، انہوں بنایا انہوں بنایا، یہ سنے ہم لوگ. لیکن غوث پاک کا دوسرا پہلو بھی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا غوث پاک اپنے خانقاہ کو جائے، پورے ادمیان ہے، محفل لگو ہے خانقاہ میں. غوث پاک کے انتظار میں مجمع ہوا ہے. غوث پاک جلدی سے آئی ہے، چند بچے کھیلے تھے، چند بچے غوث پاک کی بارگاہ وہاں پر گلی میں کھیلنے کے لیے. بچہ بولا حضرت پیسے دیا، اب میری باری آنے والی ہے، میں چل رہا تو میری باری چل جاتی ہے، تو میں جاؤں تو مٹی کے دکان کی طرف مٹھا لے لگا ہوا کوئی سے غوث پاک بولتے میں چھوٹا بچہ غوث پاک جانے لگا تو خاتمہ بولا حضور مجھے دو کیسے
مجھے میرے چل دوڑ چل وہ بچہ کسے بولا تجھے بولا مجھے بولا تو مطلب کیا اسے میرے اوپر بڑا سا زیادہ ہے سبحان اللہ گئے واسے پاس جا کر مٹھائی والے کو پیسے دیے انہوں اس کا کھا بیٹا یہ پیسے لے مٹھائی دی لاکھوں بچے کو دیے بچہ کھاتے میں دوسرا بچہ رہ گیا حضور جی حضرت مجھے میرے بابا کو پیسے دیے گر گئے واسے پاس جا کو پیسے دیے پھر مٹھائی لے پھر وہ بچے دیے کم سے کم 10 سے 15 بچے تھے سرکار بارے والے سوال پورا بخرا پریشان بچہ کو معلوم نہیں بچے چھوٹے ہیں ہوتے نہیں بڑے پیار کو ہے تو بچے بولتے ہیں نانا محبت سے نانا ذرا کیا تو بات ہو نانا بھی اٹھا لو بولتی نا بولتی ہماری حالت کیا ہمیں کیا بھی نہیں گلی کے کونسلر بھی ہے بچہ کا لاج اے چلے بڑے پیار کو کیا بولنا ہے معلوم نہیں معلوم غوث پاک عبد الخالق وہ بچے کھیلتی ہیں غوث پاک بولے حضرت بھیجے لاؤ 15 جنے بچے 15 سے 10 بچے غوث پاک کو ایک دیکھو ایک ایسا کہ سب بچے کی بات ایک دیکھو پیسے دیتے گئے غوث پاک جاتے رہے مٹھائی لاتے رہے بچوں کو دیتے رہے جاتے رہے پورا بغداد پریشان کہ بڑے جلیل و قدر بزرگ غوث پاک محبوب سبحانی داڑھی وہ بھی کیا غوث پاک کی عمر 90 سال پہنچ گئی کیا جوانی میں بھی غوث پاک عمر دراز اتنی زمان راوی فرماتے ہیں غوث پاک علیہ الرحمہ گرنے میں غوث پاک کی سانس بھی ٹوٹی تھی اتنے بار وہ بھی کا دماغ جانے ایک بھی دو 2.5 میل دور جاتی ہی بچہ میرا کھاگلے دیا تھی غوث پاک مٹھا وہاں پہ جاتی ہی کھاگلے دی مٹھا دیا پورے بچے مٹھا لے والے بچوں سوچنا مٹھا آ گیا بولے آ گیا نانا آ گیا حضرت بولے اچھا اب میں جاؤں بولے ہاں جا سکتی تب غوث پاک خان کا سبحان اللہ یہ بھی روپ دیکھو نا غوث پاک کتنی محبت کرتے ادنا پریشان بزرگ ہمیں کرتے کتنی چیزیں ہیں غوث پاک بچے مجھے بولی میں لاتا بچے مجھے بولی میں لاتا وہ غوث پاک کی شان ہے بھائی غوث پاک اتنے پیارے ایک مرتبہ غوث پاک دربار میں بیٹھے تھے بچہ رونے کا آیا غوث پاک کی بات مجھے امی ماری اتنا رویا نا اس کے آنے کو غوث پاک بھی رونا لے بچے کے ساتھ لوگ اسے سینے سے لگا لے کو پیشانی چھوڑ دے بولے بیٹا مت رو تیری اماں کو سمجھا اس کے اماں بولے بچوں کو مت مارو کیونکہ بچے عبد القادر کی جان ہے سبحان اللہ بچے عبد القادر کی جان ہے بچوں کو مت مارو میرا غوث پاک جب جلال میں آتا ہے تو عرش مولا کانپ جاتا ہے جب میرا غوث پاک رحم دل آ جاتا ہے تو بچوں کے رونے پر خود بھی رو دیتا ہے ہمارے سامنے میرے غوث پاک کی شان ہے میرا پیر بڑی محبتوں والا بڑی شفقت والا میرا غوث پاک ان لوگوں کے لیے سخت ہے جو گنہگار ہیں جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے سخت ہے میرا غوث پاک لیکن ہم مریدوں کا عالم کیا ہے پتہ ہے آپ کو کسی نے پوچھا نا غوث پاک سے آ کر اے عبد القادر فلانا انسان انتقال ہو گیا اس کی بخشش کے لیے دعا کرو غوث پاک کہہ رہے ہیں اس کی بخشش کے لیے دعا کرو اچھا مجھے بتاؤ کیا وہ میرا مرید ہے بولے نہیں حضرت بولے کبھی میری خانقاہ میں آیا تھا بولے نہیں کبھی میری تقریروں میں بیٹھا تھا بولے نہیں کبھی میری مجلس میں بیانوں میں بیٹھا تھا بولے نہیں چلو ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ کبھی میرے خانقاہ کی گلی سے گزرا تھا سبحان اللہ کیا فرمایا غوث پاک کبھی میرے خانقاہ کی گلی سے گزرا تھا بولا ہاں حضور ایک بار آپ کی خانقاہ کی گلی سے گزرا تھا تو اتنا کہنا تھا غوث پاک سے جا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی نہیں کیونکہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا اے عبد القادر کوئی گنہگار تیرے در کے گلی سے بھی گزر جائے میں اس پر دوزخ حرام کر دوں گا سبحان اللہ غوث پاک کا کرم ہے ہم پر یہ غوث پاک کی شان ہے ہم پر میرے بھائی مرید چھوڑو غوث پاک کے خانقاہ میں آنے والا چھوڑو ارے جہاں غوث پاک کی خانقاہ ہے اس گلی سے بھی جس کا گزر ہوتا ہے غوث پاک اس کو بھی بتا لیتے ہیں سبحان اللہ ہماری مقدر ہے میرے بھائی بولے کہ کیا بھائی غوث پاک قسم لی ہے سبحان اللہ 70 مرتبہ قسم لی ہے کہا عبد القادر جو تیرا مرید ہوگا وہ جنتی ہوگا سبحان اللہ غوث پاک سے مریدوں نے کہا حضور جو آپ کا مرید بنے گا وہ تو بخشا جائے گا جنت میں جائے گا جو آپ کا مرید نہ بن سکے سلسلے کی طرف سے ہو یا کوئی ذریعہ آپ کے مریدی کا اس کو نہ ملے تو اس کا عالم کیا غوث پاک فرماتے ہیں مریدو سن لو جو میرا مرید نہ بن سکے
اور وہ میرے سلسلے میں داخل نہ ہو سکا تو وہ دل میں ارادہ کر لے اور کہے اے عبد القادر میں آپ کا مرید ہوں تو سنیے نصیب آپ سے مرید بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرا پیر بے مثال ہے, بے شک. میرا پیر زندہ بھی ہے, یہ گانا بھی ہے. معزز سامعین کرام, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہم سب کے سروں پر غوث پاک کا سایہ نصیب فرمائے اور جب تک رہے انشاءاللہ غوث پاک کی غلامی کا پردہ ہمارے گھروں میں عطا فرمائے. اے اللہ جو بے دل 10 دن 11 دن سے اہتمام کیے ہیں, جو لوگ یہاں پر آئے ہیں محفلیں لگائے ہیں, اے اللہ ان میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں, جو لوگ کندھے سے کندھا لگا کر, نوجوان بچے, جو بڑے لوگ ہیں, کمیٹی والے ہیں, جو انتظامیہ ہیں, اے اللہ ان سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما. آمین. ہمارے ان کے کاموں میں کامیابی عطا فرما. آمین. اے مولا انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. آمین. ماں بہنیں اتنی رات تک بیٹھ کر غوث پاک کے واقعات سماعت کر رہے ہیں مولا, میری ماں بہنوں کی کہ دامنوں کو خوشیوں سے بھر دے. آمین. اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے. اللہ ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے بے انتہا محبت عطا فرما. میاں بیوی کی محبت عطا فرما, ماں باپ میں محبت عطا فرما, بچوں میں محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے قاری قرآن بنا, ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا. اے اللہ ہماری مصیبوں کو نیک بنا دے, ہماری پریشانیوں کو سجدوں کا مرکز بنا دے. اے اللہ ہماری زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے مہکا دے. اے اللہ ہماری صبحوں کو ہمارے گھروں میں جو صبح ہو, اے اللہ قرآن کی تلاوتوں سے صبح فرما. اے اللہ ہمیں تہجد کے وقت مسلسل کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں جھک کر دعائیں کرنے والا بنا. اے اللہ تیرے در کا مانگتا بنا, اوروں کے در سے محفوظ فرما. مولا دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا. مولا ہمارے تمام بھائی جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو اے مولا غیبانہ مدد سے دور فرما. مولا ان کے کاموں کے زندگیوں کو کامیابی عطا فرما, ان کی آخرت کو کامیابی عطا فرما. مولا حضور غوث پاک کے آثار نور مبارک کے صدقے میں اے اللہ جس طرح غوث پاک کی مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں کے وضو کے پانی کو تو نے جس طرح شہر بغداد کے لوگوں کے لیے شفا یابی بنایا ہے, اسی نور مبارک کے غوث پاک کے صدقے میں اس رحمت نگر کو شفا یابی عطا فرما. آمین. ہم سب کے دلوں میں انتہا محبت غوث پاک عطا فرما. اے اللہ جب تک رہے اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرما. آمین. رضا کی حالت آئے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے مولا قبر میں سوالوں میں آسانی عطا فرما. حضور کے دیدار سے ہمیں مشرف و مجلا فرما. روز قیامت بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما. اور حضور کائنات سرور اولاد کے صدقے میں مولا ان کے ہاتھوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جام آب کوثر نصیب فرما. آمین. آمین. بجائے طٰہٰ و یاسین وما علینا الا البلاغ.